اللہ تعالی جب حجاب اٹھا دے گا آدمی اسے دیکھیں گے، حدیث میں کل قمر لیلۃ البدر، جیسے چودھویں کے بالکل نکھرے چاند کو ہر بندہ اپنی آنکھ سے تکتا ہے، ہر جنتی چھوٹا ہو یا بڑا، عام ہو یا خاص، چودھویں کے چاند کی مانند جیسا رب کی شان ہے اسے ویسے دیکھے گا۔ لیکن خدا تعالی متجلی می شود برائے آدمیاں علی العموم، اوروں کے لیے تجلی دیدار عام ہوگی، و برائے ابی بکر بخاص، ابو بکر صدیق معرفت کے اس مقام پر ہیں، ان کے لیے عام جنتیوں والی تجلی دیدار نہ ہوگی، ان کے لیے سب سے علیحدہ خاص الخاص تجلی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں امام مولا علی قاری احناف میں سے، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو عمومی نظریہ ہے ہمارا اہل سنت کا، اس پر جو کلام کیا ہے اس کو بالکل آخر میں رکھتا ہوں۔ چند احادیث نبویہ سیاستہ میں سے، بخاری شریف، آسمان کے نیچے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے اونچی کتاب، اور سیاستہ میں فن کے اعتبار سے امام ترمذی کا مجموعہ حدیث ترمذی شریف، ہم نے اور قاری صاحب نے اکٹھی پڑھی ہے، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، اور اتفاق سے اس ہستی سے پڑھی ہے جس نے اپنی زندگی میں لگ بھگ 30 برس جامع ترمذی کا درس دیا ہے۔ بحمد اللہ ان کی حیات ظاہری کے آخری دن کا آخری سبق بھی ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، بلکہ مجھے تو الحمدللہ ان کی آخری سفر کے ساتھ میں بھی ان کا رفیق سفر ہونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ، یہ جامع ترمذی میں پورا ایک باب ہے، ابواب المناقب، جلد ثانی ہے، مکتبہ HM سعید کمپنی کراچی، اور اس میں مناقب ابی بکر صدیق 2-3 جھلکیاں میں عرض کرتا ہوں۔ پوری سند کے ساتھ امام ترمذی نے اپنے استاد حضرت ابراہیم بن سعید جوہری سے، انہوں نے حضرت اسماعیل بن ابی اویس سے، انہوں نے سلمان بن بلال سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ عروہ سے جو ام المومنین کے بھانجے ہیں، انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے روایت کی اس سے جس سے سارے جہاں کے جتنے شیطان ہیں، سارے جہاں کے جتنے شیاطین ہیں، شیاطین الانس ہوں یا شیاطین الجن ہوں، ان سب کے استاذ مطلق ابلیس لعین لعنہ اللہ بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے، وہ جن کے اسلام لانے پر عرشی مخلوق نے بھی دربار رسالت میں مرحبا اور مبارکبادیں پیش کی۔ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام العادلین، متمم الاربعین، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا تبصرہ سننے کی ہمیں حاجت ہی نہیں۔ کوئی چینلوں پہ بیٹھ کے عدالت صدیق اکبر پر بک بک کرے، اس کی بک بک جھک جھک اس کے منہ پہ مارو۔
ان سارے شتونگڑوں کا استاد بھی جن کے سائے سے ڈرتا ہے، ان کا تبصرہ سنو۔ ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہیں۔ وخیرنا، ہم سب صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، ہم سارے صحابہ میں رسول اللہ کے سب سے بڑھ کے محبوب ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ آگے روایت کرتے ہیں امام ترمذی اپنے استاد علی بن حجر سے، ان کے استاد علی سے یہ روایت کرتے ہیں اور سند پہنچتی ہے علی مرتضیٰ تک، ان تک کہ جن کو آگے رکھ کے آج کل صدیق اکبر کو پیچھے کی جانے کی سازش بڑے زور پر ہے، انہی کو آگے رکھ کے بھنگی چرسی لفنگے، نہ روزہ نہ نماز، دمادم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، نہ کوئی فاقہ نہ کوئی غم، ہر وقت بکواس، نہ نماز نہ روزہ، اہل بیت کا نام پیش کر کے صحابہ پر تبرہ، جن کو استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ غلط طور پہ، وہ مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعلا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں سرکار کے ساتھ تھا، استعلا ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق نے بھی جلوہ گری فرمائی، عمر فاروق نے بھی جلوہ گری فرمائی۔ آفتاب جب جلوہ کرتا ہے نا تو کہتے ہیں طلوع شمس ہوا، دونوں ہستیوں نے جلوہ کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ جب دونوں ہستیوں نے جلوہ گری کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کون؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اے علی، سوائے نبیوں اور رسولوں کے اولین لوگ ہوں یا آخرین ہوں، کل جہاں کے تمام لوگوں میں یہ دونوں میرے غلام کل جنت میں تمام بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ دیکھو کتنا دھوکہ آج دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جس حدیث کی کتاب میں وہ فرمان موجود ہے، اسی میں یہ فرمان ان دونوں بزرگوں کے بارے میں موجود، اس پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا، یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو ہے ہی پاگل قوم نا، تو آگے اگلوں کو بھی پاگل بناتے ہیں۔ وہ جی جنت میں کون بوڑھا ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں دنیا میں کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے جنتی، کوئی بوڑھاپے کے حالت میں فوت ہوتا ہے، وہاں تو سارے جوان ہوں گے۔ دنیا میں جو جوان فوت ہوئے ان سب کے سردار وہ حسنین کریمین ہوں گے۔ جو دنیا میں بحالت بڑھاپا فوت ہوئے اگرچہ جنت میں وہ جوان ہوں گے، ان کے سردار ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم ہوں گے۔ یا علی لا تخبرہما، اے علی تم خبر نہ دینا، جب بشارت ہے تو خبر کیوں نہ دینا؟ اے علی تمہارے بتانے سے وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہمارے بتانے سے خوشی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ شان سن لو اے علی ان کی، لیکن یہ شان تم بتاؤ گے تو تم کم رتبہ ہو ان سے، ہم بڑے رتبے والے بتائیں گے تو ان کے لیے زیادہ اعزاز اور زیادہ افتخار ہوگا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی ابن عمر کی روایت ہے، صفحہ 208 ہے، جلد ثانی ہے، مطبوع چم سعید کمپنی کراچی۔ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما وقال هكذا نبعث یوم القیامہ۔
ایک ہستی کا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دانے دستے مبارک میں تھاما ہے، دوسرے کا بائیں دستے مبارک میں مسجد میں داخل ہوئے. ادھر صدیق ہیں، ادھر فاروق ہیں. صحابہ کے سامنا آمنا جب ہوا فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. صحابہ یہ حسین منظر جس پہ خوش ہو رہے ہو، سنو کل قیامت میں بھی ہم تو یوں ہی اٹھیں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ. کیونکہ وہ دونوں تو رحمتوں کے سائے میں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فیض الانوار میں، حضور کے پہلو میں، اور امام مالک کے متابعین میں سے قاضی عیاض شفا شریف میں اور اس کی شرح میں جو ملا علی قاری نے کی ہے، فرماتے ہیں تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ اس میں بحث ضرور ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، شہر پورا مکہ یا پورا مدینہ، لیکن اس بات پر تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ، ائمہ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو جسد اطہر کے ساتھ متصل ہے، جہاں قبر انور ہے، وہ مکہ تو مکہ، کعبہ تو کعبہ، بلا شبہ عرش اولا سے بھی افضل ہے. 70,000 نوری قدسی ملائکہ صبح اور 70,000 شام. سعید ابن مسیب کی مشکات شریف میں تابعی جلیل کی روایت ہے، وہ آتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، اپنے پروں سے قبر انور جھاڑتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ سیاق کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ فجر اور عصر میں بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ حدیثوں میں نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ آئے پھر نہیں آئیں گے، نمازیوں کے ساتھ جو پیرے بدلتے ہیں. لیکن یہاں جو بدلی ہے اس میں یہ صراحت ہے کہ جو ایک دفعہ آئے پھر نہ آئیں گے. جہاں صبح بھی شام کو بھی گناہگار نہیں، جن کی زبان گناہ سے واقف ہی نہیں، وہ معصوم فرشتے درود کے گجرے پیش کریں، رحمت کی دعائیں کریں، اس مقام پر جو ہستیاں موجود ہیں. اور وہ مقام کتنا پیارا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 ہے صبح، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. چھائے ہیں ملائکہ، لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے، بدلی میں بارش درر کی ہے. آسی بھی ہیں کتنے چہیتے، معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار آنا نصیب. آسی بھی ہیں کتنے چہیتے کہ صلاح عمر بھر کی ہے. صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے.